بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 12 ہے صحبت الاحداث۔ عبارت دیکھ لیں۔ ان ابی سعید الخزازی قال رأیت ابلیس فی النوم وهو یمر عنی ناحیۃ فقلت تعالی فقال ای شیء اعمل بکم انتم طرحتم عن نفوسکم ما اخادع به الناس قلت ما هو قال الدنیا فلما ولى التفت الی فقال غیر ان لی فیکم لطیفۃ قلت ما هی قال صحبت الاحداث۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو سعید خزاز سے نقل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے شیطان کو نیند میں دیکھا اور وہ مجھ سے ایک کنارے پر جا رہا تھا، تو میں نے کہا آ جاؤ، تو اس نے کہا میں تمہارے پاس آ کے کیا کروں گا؟ تم نے دور کر دیا ہے اپنی جانوں سے اس چیز کو کہ جس کے ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ہے وہ چیز؟ تو اس نے کہا دنیا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو وہ میری جانب متوجہ ہوا اور اس نے کہا مگر یہ کہ تم میں ایک عمدہ بات ہے میرے لیے۔ تو میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نوجوان لڑکوں کی ہم نشینی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے صحبت، اس کا باب آتا ہے سمع یسمع، صاحب یصحب صحبتا، ساتھی ہونا، دوستی کرنا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے احداث، یہ جو احداث ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے حدث، اور یہ کہتے ہیں نوجوان کو، یعنی وہ لڑکا جو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، ابلیس آپ کو معلوم ہے شیطان کا نام ہے، مرہ یا مر اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ ناحیہ، ناحیہ کہا جاتا ہے کنارے کو، اور اس کی جمع آتی ہے نواحی۔ اگلا لفظ دیکھیں طرحتم، یہ جو طرحتم ہے باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، طرح یطرح، طرحن ڈالنا، تو یہی اس کا مطلب ہے کہ تم نے ڈال دیا ہے، مطلب یہ کہ دور کر دیا ہے۔ خادع یخادع اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ولا، ولا یولی تولیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیرنا، پیچھے مڑنا، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں التفت، التفت یلتفت التفات، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جانب متوجہ ہونا۔ آخری لفظ اس کے اندر لطیفہ، یہ جو لطیفہ ہے، لطیفہ کہا جاتا ہے نقطے کو، عمدہ بات کو، مزے کی بات کو، مزے کے کلام کو، یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے لطائف۔ بہرحال اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں، اس میں کچھ ترکیبی باتیں ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اس میں یہ جو ناحیہ ہے اس کو آپ مفعول فی بنائیں گے، یمرو کا، یمرو یہ فعل ہوگا اور اس کے لیے جو ناحیہ ہے یہ مفعول فی بنے گا، اور اسی طریقے سے جو ای شیء ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور اعمل بکم اسی مبتدا کی خبر ہے۔ باقی اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں، یہ جو لطیفہ ہے اس کے اوپر آپ نے نصب اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ یہ اس کا اسم بنے گا، باقی اس میں کوئی اور خاص بات نہیں ہے۔ باقی اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلے اس میں ذرا عبارت کو دیکھ لیں، تو یہ ابو سعید خزاز کہتے ہیں کہ میں نے ابلیس یعنی شیطان کو نیند میں دیکھا تھا، وہو یمر، یعنی وہ جو شیطان تھا وہ جا رہا تھا، انی مجھ سے ناحیہ کنارے پر ہو کر، یعنی وہ میرے ساتھ مل کر نہیں چل رہا تھا، یعنی جس راستے پر میں جا رہا تھا میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا کنارے پر ہو کر، سائڈ سے ہو کے وہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آجو، یعنی میرے ساتھ آ کے چلو، تم میرے سے دور کیوں چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا یو شیء اعمل بکم، میں تمہارے پاس آ کے کیا کروں گا، تمہارا میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ انتم طرحتم، یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی جانوں سے اس چیز کو دور کر دیا ہے، ماں وہ چیز اخادع کہ میں دھوکہ دیتا ہوں، بہی، یہ جو بہی ہے یہ ماں کی طرح لوٹ رہا ہے کہ جس چیز کے ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں تم نے اس چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، تو لہذا میرا تمہارے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میں جو بنی آدم ہے ان کو گمراہ کرنا میرا مقصد ہے، اور میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پوچھا کیا چیز ہے جس کو ہم نے اپنی جانوں سے دور کر دیا؟ تو پھر اس نے کہا دنیا، کیونکہ دنیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ہی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ فلما ولا، پھر جب شیطان پیٹ پھیر کر جانے لگا، التفت الیہ، تو پیٹ پھیر کر جاتے جاتے اچانک اس نے رخ موڑ کر میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے یہ والی بات کی، غیر ان لی، مگر یہ کہ ویسے تو میں تم سے مایوس ہو چکا ہوں، نا امید ہو چکا ہوں، لیکن لی میرے لیے، فیکم تمہارے میں، ایک لطیفہ، ایک عمدہ بات ہے، یعنی تمہارے اندر ایک ایسی اچھی چیز ہے جو مجھے پسند ہے، اس کے علاوہ میں تم سے مایوس ہو چکا ہوں۔ تو انہوں نے ابو سعید خزاز نے ان سے پوچھا بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو لوگ ہو وہ نوجوان لڑکوں کی صحبت یعنی ان کی ہم نشینی کو پسند کرتے ہو۔ تو دیکھیں اس میں حکایت میں سبق ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی صحبت، ان کی ہم نشینی انتہائی خطرناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ ہم نشین جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے حسن و جمال کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی ہم نشینی کرنے سے، ان کے ساتھ دوستی یاری اور تعلق قائم کرنے سے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔